بڑی سٹوری کی طرف پڑھنے سے پہلے ایک اور بڑی سٹوری، اور وہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کے درمیان اختلافات کی خبریں گھر چھوڑ گئیں، بنی گالہ سے منتقل ہو گئیں۔ باقاعدہ طور پہ یہ ایک کمپین لانچ کی گئی، سوشل میڈیا پہ انتہائی بیہودہ قسم کا ٹرینڈ چلایا گیا۔ کل بھی ہم نے کہا تھا کہ ہم دکھا نہیں سکتے، اور میں تو حیران ہوں کہ اس طرح کی گالم گلوچ اور مغلظات جو ہیں وہ ہمارے فیملی ممبرز بھی، یعنی کہ جو ٹویٹ کر رہے ہوتے ہیں، جو ٹرینڈ چلا رہے ہوتے ہیں، ان کے فیملی ممبرز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور خواتین، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، وہ بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ تو ان مغلظات کے علاوہ کیا ہم اتنے ہی گر چکے ہیں اخلاقی طور پہ کہ سیاسی دشمنی اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، ہونا چاہیے، سیاست کے میدان میں بالکل ننگا کرنا چاہیے، لیکن ان مغلظات کو ہم ٹرینڈ بنا کے دنیا کو کیا میسیج دے رہے ہوتے ہیں، اور کہ ہم کس قسم کے تہذیب یافتہ یا غیر تہذیب یافتہ لوگ ہیں۔ یہ ہم اپنے نئے کمیونیکیشن ٹولز کو ہم اس بےہودگی سے استعمال کرتے ہیں، خواہ کوئی بھی کرے، یہ والے کریں یا وہ والے کریں۔ میں سب کے لیے بات کر رہا ہوں۔ پہلے ایک ٹرینڈ چلتا ہے، اس میں کپڑے اتارے جاتے ہیں، اس کے بعد دوسرا ٹرینڈ چلتا ہے، اس میں کپڑے اتارے جاتے ہیں، اور یہ سوچے بغیر کہ یہ ہمارے گھر میں ہمارے بچے وہ بھی دیکھ رہے ہیں، وہ بھی اس کو لے رہے ہیں، کوئی ہم پہ وہ شرم حیا نام کی کوئی چیز رہی نہیں۔ جوز صاحب نہیں، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ گالیاں گلوچ یا مغلظات لکھنا یا نشر کرنا یہ کسی کا رائٹ نہیں اور نہ ہونا چاہیے، اور ان کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے۔ لیکن اس میں اگر یعنی بات یہ ہو کہ غلام حسین جو ہے وہ صابر شاکر کی چائے چوری کر کے لے چلا گیا ہے یا وائس ورثہ، تو وہ جرائم کے ساتھ تو آپ نتھی نہ کریں لوگوں کو۔ جی ایسا ہی ہے۔ تو شاہد خاقان عباسی صاحب کیا کہتے ہیں جی؟ لیگی مثال رکن کو ٹویٹ پر گرفتار کیا گیا۔ پی ایم ایل این سوشل میڈیا کے ممبر تھے صابر ہاشمی صاحب، ایف آئی اے نے لاہور سے گرفتار کر لیا ہے ٹویٹ کرنے پر۔ اب ٹویٹ کرنا بھی ملک میں جرم بن گیا ہے، یعنی ٹویٹ کرنا بھی ملک میں جرم بن گیا ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹویٹ کوئی بھی کرے، ٹویٹ بھی ایک اظہار رائے کا طریقہ ہے، اور وہ ہمارے جو کلچر کی عکاسی کرتا ہے، ہماری ذہنی طور پہ ہم کتنے بدحال ہیں اس کی عکاسی کر رہا ہوتا ہے ٹویٹ کا مسئلہ نہیں ہے، گالم گلوچ کا مسئلہ ہے، مغلظات کا مسئلہ ہے، اور اس پہ شاہد خاقان عباسی صاحب کے بعد مریم صفدر صاحبہ نے کہا کہ جی صابر محمود ہاشمی کا دن دہاڑے اغوا حکومت کی بدحواسی کی گواہی دیتا ہے۔ کیا عمران خان کوئی مقدس گائے ہے کہ جس کی لوٹ مار اور ناکامیوں پر تنقید نہیں کی جا سکتی؟ پوری پارٹی اس وقت صابر محمود کے ساتھ کھڑی ہے۔ ایف آئی اے کو بھی چاہیے کہ اس ختم ہوتی حکومت کا اعلی کار بننے سے گریز کرے۔ اس کے بعد دوسرا ہے جی کہ ٹویٹ پہ انہوں نے کمنٹ کیا ہے، اور ٹویٹ تھا: بہت شکریہ مریم نواز صاحبہ، آپ نے جس طرح صابر ہاشمی کے معاملے میں مدد کی، بہت شکریہ۔ کارکنان کے لیے یہ بات بہت حوصلہ مند ہے، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے۔ یہ میرا فرض ہے، مریم صفدر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ یہ میرا فرض ہے، امید ہے جلد ضمانت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے جی کہ آپ بالکل سیاسی جنگ لڑیں۔ صابر شاکر صاحب، ہاں جی جو کہتا ہے نا ٹویٹ کرنے پر کاروائی ہوئی ہے، وہ ٹویٹ میں جن کو ذکر کیا گیا، میں نہ ٹویٹ کے مندرجات کو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، نہ میں کوئی حوالہ دوں گا۔ یہ اگر ان کو اتنا ہی شوق ہے نا، وہ نام کاٹ کے ان کے لکھ کے میں یا آپ ان کو بھیج دیتے ہیں۔ جی ایسا ہی ہے، سوچنا تو یہی چاہیے کہ میرا نام اس جگہ پہ ہوتا اور یہ ہوتا، یہ ٹویٹ میرے متعلق کس طریقے سے یہ ٹرینڈ چلایا جاتا۔ میں اگین یہ کہوں گا، اس میں ہماری تمام پاکستان تحریک انصاف بھی، پاکستان مسلم لیگ نواز، پاکستان پیپلز پارٹی اور ہماری دیگر جماعتیں جو ہیں، یہ آج کل بہت زیادہ ٹرینڈ چلا ہے چوائسا کہ فی الفور اختلاف رائے کو برداشت نہیں کرنا، کوئی بات نہیں کرنی، کوئی دلیل وہ کی ایک گفتگو بندہ نہیں ہے نہیں۔ وہاں آئرلینڈ میں بیٹھا ہوا، جی ایک اقلیتی فرقے کا، ہاں جی
ایسا ہی ہے جٹ جی ہاں بالکل بالکل وہ وہاں گالیاں لکھ رہا ہے تو وہ پتہ ہے اب اس کو نون لیگ نے اپنا وہ سارے علاقے کا ہیڈ بنایا ہوا ہے. وہ اسائلم پہ ہے ٹیکسی چلاتا ہے. اس کو پارٹی کا ہیڈ بنا دیا ہے. جی ہاں بالکل ایسا ہی. وہ اسائلم پہ ہے, ٹیکسی چلاتا ہے اور رابطے میں ہے باقاعدہ طور پہ. کرنے دو. وہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مطلب ہے کوئی فیکچولی بات درست ہو تو بندہ چلو یہی بات ٹھیک ہے, لیکن باتیں بھی غلط لکھتے ہیں. ایسا ہی ہے چوہدری صاحب. حقیقت یہی ہے کہ جب آپ کے پاس دلیل ختم ہو جائے تو اس کے بعد پھر مغلظات شروع ہوتی ہیں. فواد چوہدری صاحب کیا کہتے ہیں جی؟ مریم سوشل میڈیا کے اوپر اور پھر اب کچھ چینلز میں بھی جس طریقے کی گھٹیا زبان استعمال کی جا رہی ہے, یہ اب کم از کم پاکستان میں عام جو سنجیدہ طبقہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ معاملات ہاتھ سے ہی نکل گئے, اور اس کے لیے اب بہت اہم ہے کہ ہم جو قانون سازی جو ہم نے نہیں کی پہلے وہ قانون سازی کی جائے اور سخت جو اقدامات ہیں اس ضمن میں وہ اٹھائے جائیں. جی چوہدری صاحب. محترم میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان کا جو ایک پچھلے سال سے میں دیکھ رہا ہوں انہوں نے اب باقیوں کو چھوڑ دیا ہے. انہوں نے سارا زور 3 چیزوں پر لگایا ہوا ہے کہ جو عمران خان کے پاس باقی قیادتوں کے مقابلے میں وہ ہائی مارل گراؤنڈ تھی اس کو اٹیک کر رہے ہیں. نمبر 1 وہ کہا جی سارے کرپٹ نے. نمبر 2 اور نمبر 3 ان کا خیال ہے کہ اگر عمران خان کو اسی ٹھا لئیے تو ساڈا کام آسان ہو جائے گا. ایک اور ابھی شارٹ پورا تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں. ایک اور شارٹ سنیے فواد چوہدری صاحب کا. جی ایک اور فواد چوہدری شارٹ سن لیں جی. مریم نواز نے ایک ایسے جو جس بندے کے حق میں ٹویٹ کی جو کہ یہ ساری کیمپین لیڈ کر رہا تھا. جس کا مطلب یہ مریم نواز تو خود خاتون ہے اور میرا تو ان کے لیے بڑا احترام ہے. ان کو تو کبھی بھی آپ اس طرح کی جو کیمپینز ہیں اس کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے. ابھی بھی آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ہم ایک بھرپور کارروائی کریں گے ان لوگوں کے خلاف. تو جو سب بات یہ ہے آخری منٹ رہتا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف ہو, پاکستان مسلم لیگ نواز ہو, مریم صفدر صاحبہ ہوں یا کوئی اور جماعت خواہ وہ مذہبی جماعت, تو ان کو کم از کم اتنا ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو, اور یہ سارے نوجوان ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کو سوشل میڈیا ٹیم کا انہوں نے حصہ بنایا ہوا ہے, پے رول پہ ہیں, ان کو صبح صبح اٹھ کے جب یہ لیڈرشپ کہتے ہیں کہ آج فلاں کو آپ نے گالم گلوچ ہو جانا ہے اور کپڑے اتار دینے ہیں, یہ ٹاسک دیا جاتا ہے باقاعدہ طور پہ,